سورج گرہن کے بارے میں سوال آیا ہے، اور یہ جو ہے اسے عربی زبان میں کسوف کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن کی نماز مرد عورتوں دونوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اس میں جو ہے جماعت اگرچہ شرط نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز جو ہے باجماعت ادا کی جائے۔ اس کے لیے کوئی اذان یا تکبیر نہیں کہی جائے گی، بلکہ الصلاۃ الجامعہ یہ لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں کو الصلاۃ الجامعہ کہہ کر مسجد کی طرف لاؤ۔ یہ جو ہے حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ سورج گرہن کی جو نماز ہے دوسری جو ہے نمازیں اس سے ذرا متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ہر رکعت میں قیام اور رکوع مقرر دو، زیادہ تر ائمہ اور محدثین کا مسلک ہر رکعت میں 2 قیام 2 رکوع کا ہے، لیکن جن روایات میں 2 قیام اور 2 رکوع کا ذکر ہے وہ دوسری تمام روایات سے تعداد اور صحت میں زیادہ بہتر ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے اور انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے سورج جب گرہن لگ جاتا تو اس کی کیسے نماز پڑھتے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف گئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قرات فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع فرمایا جو پہلی قرات سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی جو پہلی قرات سے، یعنی جو قرات کرنی ہے نا وہ پہلی قرات سے کم ہو، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا، یعنی کہ ایک ہی رکعت میں پہلے قیام کیا ہے نا تو پھر رکوع گئے ہیں، اور پہلا قیام اتنا لمبا کیا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے سورہ البقرہ ہی پڑھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر رکوع کیا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد سجدے میں نہیں جانا، پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور قیام کرنے کے بعد پھر جو ہے پھر دوسرا رکوع کرنا ہے۔ پھر دوسرا رکوع کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے سجدے میں جانا ہے، تو یہ ہماری ایک رکعت ہوگی۔ چلیں آگے دیکھیے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر سجدے گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے یوں ہی کیا، یہاں تک کہ آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے، اور نماز ختم ہونے سے پہلے گرہن جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی پھر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں گرہن لگا دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کی طرف لپکو۔ یہ حدیث جو آئی ہے بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ تو اس میں سورہ فاتحہ جو ہے اس کی قرات ضروری ہے، یہ دیکھ لیں چیزیں، اور یہ دیکھ لیں کہ
सूरज ग्रहण की नमाज का वक़्त कब तक होता है, यानी कि हम इसको शुरू कर सकते हैं जैसे 9 बजे का कह रहे हैं और 1 बजे तक, यानी यही टाइम होगा। जितनी देर ग्रहण लगा रहेगा उतनी देर आप नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो है जहरी यानी कि और सिरी दोनों तरह की क़िराअत जायज़ है, यानी कि ऊंची आवाज़ से भी और पस्त आवाज़ से, यानी कि छुपा के क़िराअत जो है दोनों तरह जायज़ है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज ख़त्म हुई तो खुतबा जो है दिया, वो इसलिए दिया कि लोगों में मशहूर हो गया था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेटा है फौत हुआ, इसलिए जो है ग्रहण लगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नमाज कसूफ़ के बाद खड़े हुए और फिर खुतबा जो है वो दिया और बताया कि किसी की मौत और ज़िंदगी के साथ जो है वो कभी भी सूरज ग्रहण नहीं होता और ना ही चाँद। तो इसमें खुतबा देना मुस्तहब है। और इसके अलावा जो हदीस से ये भी मालूम होता है बाज़ रवायात से कि खुतबा के बजाय ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार और सदका खैरात जो है वो कसरत से किया जाए, ताकि अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को जो इतने तकलीफ़ में हैं, कभी कोरोना और कभी ये जो है ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है ये भी। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे घर वालों को और हमें, हम सब को जो है महफूज रखे और हमारे जो है अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर बन जाए और हमें अपने दीन की सरबुलंदी के लिए जो है चुन ले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो कल ज़रूर आप ऐसे कीजिएगा कि अपने घर वालों के साथ कम अज़ कम हम ये तो करने वाले हों, बाजमात जो है या इनफरादी ये जो है 2 रकत नमाज ज़रूर अदा करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और राज़ी हो जाए।